इनका जो आपस में मुआहदा हुआ था, अहद हुआ था, वो ये था कि जी आप अपने मजहब में रहो और मैं अपने मजहब में रहता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अक्सर ये सोच जो है वो हमारे अंदर बिल्ड हो जाती है, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है इस कहानी से आपको समझ आएगी, बल्कि बहुत से लोग जानते भी हैं। नतीजा ये हुआ कि उस औरत के बच्चे थे और उसके बच्चों के भी आगे बच्चे थे, यानी कि वो बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसके साथ जो बर्ताव था उसका मैं आपको बताऊं, कमरा अलहदा था। ठीक हो गया जी, बच्चों के रूम्स अलहदा थे, उनके ग्रैंड जो सन एंड डॉटर्स थे उनके रूम्स अलहदा थे, क्योंकि बहुत बड़ा घर था। उसके बाद उस औरत के बर्तन अलहदा थे। गौर कीजिएगा जरा, उस औरत के बर्तन अलहदा थे, उस औरत का बिस्तरा अलहदा था, जबकि बच्चे जो थे वो उसी ने पैदा किए थे। उसी के पैदा किए हुए बच्चे जो हैं वो उसको चूड़ी कह के बुलाते थे। बड़े अफसोस के साथ मैं ये आपके साथ बड़ा दिलगीर होकर मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ये कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि डूब मरने की बात है। और ये मैं समझता हूं कि ये वालिदैन के लिए और कलीसिया के रहनुमाओं के लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हम ये शायद मैसेज नहीं पहुंचाते इस डर से कि शायद इसके अंदर कोई बहुत सख्त अल्फाज है। तो उस औरत के मैं आपको बता रहा था, उसके जो बच्चे थे वो उसको चूड़ी कह के बुलाते थे। क्योंकि आजादी राय जब दी गई तो उसके जो बच्चे थे उन्होंने अपनी मां का मजहब नहीं बल्कि अपने बाप के मजहब को अपनाया। और वैसे भी जो समझा जाता है, आम फहम वो ये समझा जाता है कि शायद बाप का जो खून है वही बच्चों का होता है, जबकि मेडिकली भी और बिब्लिकली भी मां और बाप दोनों का खून बच्चों के अंदर डीएनए पाया जाता है। जो मेडिकल से रिलेटेड है उनको ये इस बात का पता है कि कोई भी बच्चा है उसकी मां का डीएनए और बाप का दोनों का उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन चूंकि हम इस मुआशरे में रहते हैं, इस कानून के तहत हम रहते हैं, और जो पुराने लोगों के तरीका कार हैं जिंदगी के गुजारने के वो ऐसे ही हैं कि औरत को जो है वो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। तो अजीजों, ये जो मैंने स्टोरी आपके साथ बयान की ये बिल्कुल सच है, एंड आई एम अ विटनेस ऑफ दैट। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। उस औरत के साथ जो अटैच थे लोग, उन्होंने बताया, जब हम वहां से निकल आए तो उन्होंने बताया कि जी इस औरत के साथ तो बहुत बुरा सलूक होता है। इसके घर में सिर्फ इसका खावंद ही एक ऐसा शख्स है जो इसके साथ बात करता है या इसके साथ बैठता है, उठता है, वरना इसके बर्तन भी अलग है, इसका किचन भी अलग है, और उसको इजाजत नहीं है अपने कमरे से, क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल उन्होंने दरवाजे के आगे रख दिया था और उससे आगे पूरा घर था, तो उसको इजाजत नहीं कि वो पूरे घर में जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये नापाक कर देगी, क्योंकि ये हमारे मजहब की नहीं है, तो मसीही औरत है। वैसे वो तो उसको चूड़ी कहते थे, तो इस वजह से वो उनकी एंट्री भी नहीं है पूरे घर के अंदर, जिसको अपनी पेट के अंदर 9 महीने रखा, उन बच्चों को उसने पैदा किया जिंदगी और मौत के साथ लड़ने के बाद। तो उसके बाद उसको जो नतीजा, जो उसको रिजल्ट मिला, जो उसको इस सारी दर्द का जो है वो नतीजा आखिर हुआ, वो ये था कि बच्चे जो हैं उसके साथ ये सलूक रखते थे जो कि उसके अपने बदन के अंदर से निकले थे। तो अजीजों, इस सोच को जो है वो मैं रद्द करता हूं, इस सोच को मैं कैंसिल करता हूं, काटा मारता हूं, और आपको भी ये कहता हूं कि काटा मार दो, ये गलत सोच है। कैसे? आप मुझे बताएं कि क्या ये हो सकता है कि आपका मजहब मसीहत है और जो आपका शोहर हो उसका मजहब कोई और हो और आप एडजस्ट कर पाएं? कैसे हम वार करेंगे आप? आइए इसके लिए एक हवाला पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से। मेरे साथ निकालें दूसरा क्रंथियों और उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। गौर से सुनिएगा जरा, कैसे हम रह सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों की जिंदगी को स्मूथली चला सकते हैं, जबकि हम किसी बेईमान के साथ अपने आप को मुंसलिक कर चुके हैं। खा वो बेटी है या बेटा है, मैं दोनों के लिए बात करता हूं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। बेईमान जो लोग हैं, कहता है कि उनके ना हमवार जुए में ना जुतो।
بڑی صاف اور کلیئر بات ہے، ذرا غور کریں. کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے؟ سوالیہ نشان. راست بازی اور بے دینی میں ایک شخص بہن یا بھائی مسیح کا پیروکار ہے، مسیحی ایمان میں پیدا ہوا، مسیحی ایمان پہ بھروسہ، یقین اور وہ اسی پہ چل رہا ہے. مجھے بتائیں کہ اس کا جو راست باز ہے اس کا بے ایمان بندے کے ساتھ جس کا ایمان ہی نہیں ہے یسوع کے اوپر کس طرح میل ہو سکتا ہے جی؟ آگے سوالیہ نشان ہے، غور کریں. اس سے آگے لکھا ہے یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے؟ یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے؟ مجھے بتائیں کہ جس جگہ پر روشنی ہوتی ہے کیا اندھیرا وہاں پہ اس کے اندر مرج ہو سکتا ہے؟ یا جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہم اس کو روشنی کہہ سکتے ہیں؟ کیا شراکت ہے اس کے اندر؟ پھر سوالیہ نشان، غور کریں. پھر لکھا ہے مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت؟ کیا موافقت؟ پھر سوالیہ نشان. یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ پھر سوالیہ نشان. اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ پھر سوالیہ نشان. کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. میں نے 14 سے 16 آیات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کیسے آپ کا میل ہو سکتا ہے. یہ جو سوچ ہے، یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو تھنکنگ آپ لے کر آ گئے ہیں اپنے اندر. نوجوانوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی کوئی گل نہیں، آپ اپنے مذہب میں رہو، میں اپنے میں رہتا ہوں. اور میری بہن، اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹی، ذرا غور کرو خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. کیا روشنی اور تاریکی کے اندر شراکت کر سکتے ہیں آپ؟ کیسے راست باز جو ہے وہ بے ایمان کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ آپ کہو گے جی میں گرجے چلا ہوا یا چلی ہاں، وہ کہے گا جی میں مندر چلا یا مسیتے چلا ہوا. تو مجھے بتائیں فیملی پریئر کدھر گئی؟ کلام میں لکھا کہ باہم مل کے جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہر روز کیا کرنی ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. آپ کیسے مل سکتے ہو؟ آپ کا ایمان کچھ اور ہے، اس کا ایمان کچھ اور ہے. کیا اجنبیوں کی طرح آپ زندگی گزاریں گے؟ کیا شادی صرف اور صرف جسمانی ملاپ کا نام ہے؟ کیا شادی صرف اور صرف شان و شوکت، روپے پیسے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ میرے عزیزو یہ جو رشتہ ہے یہ خدا کا بنایا ہوا رشتہ ہے. واپس جائیں باغ عدن کے اندر، وہاں پہ دیکھیں جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس نے پھر ہوا کو بھی بنایا اور اس کے لیے اس کا مددگار بنایا، اور پھر اس کو برکت دی. مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس برکت کو حاصل کر سکیں گے؟ کیا لکھا ہے کہ جاؤ بڑو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. مینوں دسو کیڑی معموری کرو گے تسی؟ کیڑی محکوم کرو گے؟ جب آپ ایک ایمان ہی نہیں رکھتے تو میری بہن، میرے بھائی، آپ کبھی بھی اپنے خاندان کو مضبوط نہیں کر سکتے، مسیحی نہیں بنا سکتے. اور یہ جو حوالہ میں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے، اس حوالے کے مطابق ہم اپنے آپ کو برباد کریں گے جب ہم بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے کے اندر جتیں گے. نہ ہموار جوئے کے اندر جب جتیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکیں گے. میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں، بیٹیوں بیٹو غور کرو اس بات پہ. اگر آپ کا کسی بھی غیر قوم مرد کے ساتھ آج بھی رابطہ ہے یا کسی قسم کا کوئی تعلق ہے تو اس کو ابھی اسی وقت اس سے لا تعلق ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ آپ مسیحی ہیں، آپ کا مسیحی ایمان ہے، اور مسیحی ایمان جو ہے وہ ہمیں
हरगिज़ भी ये नहीं सिखाता, और कभी भी मसीही ईमान हमें इस बात के लिए इनकरेज नहीं करता कि हम गैर कौमों के अंदर जाएं और उनसे शादियां करें, उनको अपने बेटे दें या उनको अपनी बेटियां दें। तो अजीज़ो, इस बात को जो है वो गौर करें। ख़ास तौर पे ये जो मैसेज था ये बेटे और बेटियों के लिए था। अब इसके बाद मेरे पास बातें बहुत सी हैं, बहुत से हवाला जात हैं जो मैं आपके साथ बयान कर सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ਉਹ पंजाबी कहते ने समझदार वास्ते इशारा ही काफ़ी होता है। तो मैंने तो इशारा नहीं बल्कि इशारे बहुत से कर दिए और बहुत से हवाला जात और बहुत से करैक्टर्स आपके सामने ओपन किए, और सबसे बढ़ के खुदा का कलाम, फिर यसु मसीह का कलाम। अब ये जो करंथियों का कलाम है बेसिकली ये यसु मसीह का कलाम है, पलूस की मार्फत जो है वो हम तक पहुंचाया गया, लेकिन खुदावंद यसु मसीह का ये कलाम है। तो अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, नौजवान लड़के और लड़कियों, मैं आपसे मुखातिब हूं। ये सारा कलाम आज आपके लिए है। बराए मेहरबानी आपके आगे मैं ये हाथ जोड़ता हूं, एक खादम होते हुए अपनी जिंदगियों पे गौर करें, मसीही जिंदगी की तरफ आ जाएं, पाकीज़गी की तरफ आ जाएं। ये सारे जो दुनियादारी के जो मामलात हैं, ऐशो इशरत है, शानो शौकत है, खूबसूरती है, ये महज कुछ चंद दिनों के लिए है, क्योंकि इस जगह पे किसी ने टिके नहीं रहना, बल्कि इस दुनिया से हर बंदे ने कूच करना है। खा वो लड़का है, खा वो लड़की है, खा वो कोई भी शख्स है, जितना भी वो बुरा है, जितना भी वो अच्छा है, उसने इस ज़मीन से कूच करना है। और इसके बाद फिर आपको पता है कि आगे अदालत भी है। तो अजीज़ों, इस हवाले के अंदर हमने सीखा कि मसीही ईमान से जब हम मुनहरफ हो जाते हैं, जब फिर जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है। नतीजा जो है वो बहुत ही खौफनाक, बहुत ही बुरा नतीजा जो है वो मिलता है। बहुत से लोग जो है वो उनकी ज़िंदगियों में ये एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। हम आसपास भी देखते हैं, कई लोगों के घरों में भी ये तजर्बात हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी जो नौजवान हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह के भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, आप मसीही हैं। और एक मसीही जो है वो उसको वाजिब नहीं है कि खुदा के हुक्म को तोड़े, और अगर वो तोड़ेगा तो फिर ये जो हवाला था, खुदा कभी भी हमारे अंदर नहीं बस सकता। पहले ग्रंथियों में अगर तीसरे बाब में जाते हैं, वहाँ पे भी है, छठे बाब में भी है कि हम खुदा का मकदस हैं, हम उसका घर हैं। और खुदा जो है वो नापाक जगह पे नहीं आता, खुदा ईमानदारों के अंदर आता है, ईमान लोगों के साथ, बा किरदार लोगों के साथ, पाक दामन के साथ। तो इसके लिए जो है वो एफर्ट करें। अब जो है वो मैं वालिदैन से बात करना चाहता हूँ, और बातें जो हैं वो आज मेरी सख्त हैं, लिहाजा मैं अभी से आपसे जो है वो माफ़ी मांग लेता हूँ अगर किसी को बुरी लग जाए, क्योंकि कलाम जो है वो दोधारी तलवार है, और कलाम कभी भी किसी की साइड नहीं लेता। कभी भी ये नहीं देखता कि जी फलाना अमीर है तो फलाना गरीब है, तो हम इसको जो है वो देख के बात करें, बल्कि ये दुनियावी चीज़ें हैं और हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन खुदा का जो प्रोटोकॉल है, खुदा का जो कल्चर है, वो सब के लिए यकजा, एक जैसा, हमवार, और कोई उसके अंदर जो है वो साइड लेने वाला चक्कर नहीं है। तो अजीज़ों, इफ्सियों छठा बाब और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा में कुछ यूं मरकूम है। ये वालिदैन के लिए बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। आमीन। इस आयत मुकद्दसा में, इसके अलावा भी बहुत सी आयतें हैं, मिसाल में चले जाएं, ज़बूर में चले जाएं, पूरी बाइबल भरी पड़ी है। वालिदैन को हुक्म जहाँ पे मिलते हैं अपनी औलाद की परवरिश के लिए, मत्ती की अंजील में है, बहुत सी जगह पे है जहाँ पे दो शख्स का खुदावंद यसु मसीह ने जिक्र किया कि एक अक्लमंद जिसने पहाड़ पे बुनियाद रखी और दूसरे ने रेत पे अपना घर बनाया। तो ये जो है वो एक हवाला जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। वालिदैन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आपके घर में बेटा
یا بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری سٹارٹ، آپ کے اوپر یہ بوجھ جو ہے وہ پڑ گیا، اور یہ صرف باپ کے یا صرف ماں کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے، یاد رکھیے گا، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ باپ ماں پہ ڈالتا ہے اور ماں جو ہے وہ باپ پہ ڈالتی ہے، دونوں ہی نکمے ہوتے ہیں، اور نکمے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر اپنی ذمہ داری کو ڈالتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ آپ دونوں کے لیے جو ہے وہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اے ماں تو اپنے بچیاں دی تربیت نصیحت کر، یا اے باپ تو اپنے بیٹے کو اس طرح سے سکھا، بلکہ لکھا کہ اے اولاد والو، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے یہ بات ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ باپ کی بھی اتنی ہے اور ماں کی بھی اتنی ہے۔ اس طرح سے یہ دونوں کے اوپر واجب ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو لکھا ہے کہ غصہ نہ دلاؤ بلکہ تربیت اور نصیحت کر کر کے کیا کرنا ہے جی، ان کی پرورش کرنی ہے۔ تو عزیزو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت اور نصیحت کرنے میں، تو اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بہت سے پھر جنم لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب آپ کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کی تربیت اور نصیحت، خاص طور پہ جب آپ کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس بات پہ پختہ کریں، اس بات پہ پکا کریں کہ آپ مسیحی ایمان کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، آپ مسیحی ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم خداوند یسوع المسیح جو پوری دنیا میں آسمان پہ زمین کے نیچے ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ نام ہے یسوع نام، اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم نے اس ایمان کے اندر رہنا ہے۔ میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہر وقت تربیت اور نصیحت کرتے رہیں، ہر ایک بات میں آپ ان کو سکھاتے رہیں کہ آپ مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ماں باپ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بلا ناغہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں، آپ دعا کریں، چرچ میں جائیں بلا ناغہ، تاکہ آپ کی اولاد کو بچپن ہی سے، بنیاد ہی سے پتہ چل جائے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ مسیحی ہیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ خداوند یسوع المسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، اس نے کس طرح ہمیں خریدا اپنے خون کے ساتھ، کیسے اس نے ان کو مصلوبیت کا بتائیں، مصلوبیت کی اہمیت کا بتائیں، صلیب کا بتائیں، صلیب کی اہمیت کا بتائیں، ان کو بتائیں کہ یسوع نے میرے لیے، بیٹے تیرے لیے، بیٹی تیرے لیے اپنی جان کو جو ہے وہ صلیب پر دیا، اس نے میرے اور تیرے لیے دکھ اٹھائے۔ یہ باتیں آپ ہر وقت اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ آپ کے بچے ایک پختہ مسیحی ایمان کے اوپر پرورش پائیں، ایک پختہ مسیحی ایمان کے اوپر اپنی بنیاد رکھیں، اور جب وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کوئی شان و شوکت اٹریکٹ نہیں کرے گی ان کو، کوئی روپیہ پیسہ، بڑی بڑی گاڑیاں، خوبصورتیاں، کوئی چکنی چٹی باتیں، کوئی میٹھی میٹھی باتیں، کوئی عشق میں مبتلا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے، اس بچی نے اپنی پیدائش سے ہی جو ہے وہ کیا دیکھا ہے، اپنے مسیحی ایمان کو دیکھا ہے، اپنے مسیحی ایمان کو سیکھا ہے۔ تو یہ والدین کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، جس کو اون کرنا چاہیے ہر ایک والدین کو، کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو مسیحی ایمان کے اوپر پختہ کریں، ان کو سکھائیں کہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، ان کو بتائیں کہ غیر قوموں کے اندر شادی حرام ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے، ان کو یہ سکھائیں۔ جب آپ ساری چیزیں ان کو مضبوط طور پہ سکھائیں گے تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ابلیس کبھی بھی ان کو ڈی ٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ ابلیس چاہے ان کو پیسہ دکھا دے، خوبصورتی دکھا دے، شان و شوکت دکھا دے، جھوٹے سچی چیزوں کو، وعدوں کو دکھا دے، میٹھی چکنی باتوں کو دکھا دے، جو کچھ مرضی دکھاتا رہے، امیری، غریبی، تعلیم، خوبصورتی، یہ سب کچھ آپ کے بچے ریجیکٹ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسیحی ایمان کے اوپر پختہ ہیں۔ عزیزو، ان کو بتائیں کہ بیٹا، بیٹی، آپ خدا کا مقدس ہیں،
خدا ہمیشہ پاک مقاموں میں آتا ہے. آپ ایماندار ہوں تاکہ خدا آپ کے ساتھ ہو. ان کو بتائیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے, ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے, جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, جس نے سمندر بنائے, جس نے پہاڑ بنائے, جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں زندگی بخشی, اور جو ہمیں روزمرہ زندگی میں برکتیں دیتا ہے, نعمتیں دیتا ہے. بچوں کو سکھائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو بنیادی مسیحی ایمان کی باتیں ہیں, آیات ہیں, اپنے گھروں میں دیواروں کے اوپر لگائیں, جگہ جگہ پہ لگا دیں, انٹرنس پہ لگائیں, باہر جاتے ہوئے لگائیں, تاکہ ہمیشہ ہر وقت آپ کے بچے ان آیات کو پڑھیں, ان کو پتا ہو, ان کے اندر کلام جو ہے وہ اس طرح سے آ جانا چاہیے کہ آپ کو بھی بتانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ آپ کا جو ایکشنز ہیں, آپ کے اعمال ہیں, ان کے اوپر اتنے زیادہ اثر انداز ہو کہ وہ آتے جاتے باہر جائیں, اندر جائیں, لیٹیں, سونے کے لیے اٹھیں, ان کو ہر جگہ پہ خدا کا کلام نظر آئے, ان کو ہر جگہ پہ خدا کی منہ کی باتیں جو ہیں وہ نظر آئیں, تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر جو ہیں وہ سما جائیں. یہ ہے ذمہ داری. بہت سی باتیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر سکتا ہوں, بیان کر سکتا ہوں, لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو سکھانے میں کامیاب رہا. اور ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے, بہت سی ذمہ داریاں ہیں, لیکن ان میں سے ایک جو سب سے اولین ذمہ داری ہے, ترجیح ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پتھر پہ, چٹان کے اوپر اپنے بچوں کی بنیاد رکھیں. جب ابتدائی تعلیم جو ماں سے یا باپ سے سٹارٹ ہوتی ہے, سیکولر ایجوکیشن پہنچنے سے پہلے کی بھی میں بات کر رہا ہوں, پہلے 3 سال 4 سال بھی بچے کو ہمیشہ سکھائیں. اور اس کے لیے آخر میں ایک سب سے بڑا جو ٹپ میں ماں باپ کو دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں خدا ہوگا, جب آپ کی زندگی میں عبادت ہوگی, جب آپ کی زندگی میں دعا ہوگی, جب آپ کی زندگی پاک ہوگی, جب آپ کے اندر خدا کا روح بستا ہوگا, جب آپ کے اندر خدا رہتا ہوگا, جب آپ کے ساتھ خدا چلتا ہوگا, تو I promise with you آپ کے بچے آٹومیٹکلی آپ سے سیکھیں گے. اس لیے اگر ماں باپ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے روحانی ہو جائیں, ایماندار ہو جائیں, مسیحی ایمان پہ چلیں, تو آپ برائے مہربانی اپنے آپ کو مسیحی بنائیں. میں نیچے لنک کے اندر مسیحی ایمان کی بنیادی جو آیات ہیں وہ 20 سے 25 آیات میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا. ضرور آپ لنک کھول کے اس میں سے لکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں. جو میں نے آیات والی بات کی, وہ آپ وہ والی آیات جو ہیں وہ بنا کے نوٹ بنائیں, خوبصورت اپنے گھر کو سجائیں اس کے ساتھ, بجائے اس کے کہ سنجے دت, اکشے اور شاہ رخ کی تصویریں لگانے سے یا گندی چیزیں دیکھنے یا لگانے سے بہتر ہے کہ خدا کا کلام آپ لگائیں. میں آپ کے ساتھ ورسز بیان کروں گا, چونکہ ابھی اگر بولوں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. میں آپ کے ساتھ لنک کے اندر وہ چیزیں لگاؤں گا ویڈیو میں. آپ ضرور اپنے گھروں میں ان کو آیات کو ایک ایک کر کے لگائیں, اور پھر اپنے بچوں کو آپ سکھائیں, زبانی سکھائیں, تاکہ ہر وقت ان کو خدا کا کلام یاد رہے. آخر میں میں اپنے ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میری آپ سب سے بھی اپیل ہے, جو خادمین ہیں, جو چرچ کے لیڈرز ہیں, بشپ صاحبان ہیں, پاسٹر صاحبان ہیں, مبشر صاحبان ہیں, ڈیکن صاحبان ہیں, ایلڈر صاحبان ہیں, جو بھی خدمت گزار بھائی اور بہنیں ہیں, میں آپ سب کو گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس تعلیم کو چرچز کے اندر بھی عام کیا جائے. نہ ڈریں, نہ شرمائیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی تلخ بات نہیں ہے جو آپ کی کلیسیا کم ہو جائے گی یا جوان لڑکے لڑکیاں نہیں آئیں گے. بلکہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ آج ہمیں اس تعلیم کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بیٹوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے. برائے مہربانی ضرور جو چرچ کے لیڈرز ہیں اس تعلیم کو بھی عام کریں. باقی میسیجز کے ساتھ آپ اس کو بھی جو ہے وہ ایڈ کریں. مجھے امید ہے کہ خداوند کے فضل سے آج کی تعلیم ہم سیکھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں, اور جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ضرور اس تعلیم پہ عمل کریں گے. والدین ضرور اس بات کو مانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے, اور جو ہمارے چرچ معتبر لیڈران ہیں وہ بھی
اس تعلیم کو عام کریں گے۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، توفیق دے کہ آپ اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، مسیحی ایمان پہ پختہ ہو جائیں۔ آئیں ہم دعا کریں اور اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے مجھے اور ہم سبوں کو بخشا ہے۔ خدا جتنی زندگیاں اس کلام کو دیکھیں سنیں ان سب کو بلیس کیجیے گا، حکمت دیجیے گا اور قوت اور طاقت دیجیے گا تاکہ اپنی زندگیوں کو آج کے کلام کے مطابق ڈھال سکیں، آپ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور غیر قوموں کی بجائے اپنے مذہب میں، اپنی قوم کے اندر شادیاں کریں اور با برکت ہو سکیں۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے آمین۔